السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قیامت کب آئے گی؟ یہ سوال عام طور پر ذہنوں میں ابھرتا ہے، قیامت کب آئے گی؟ لیکن اس کا علم اللہ تعالی نے کسی کو نہیں دیا۔ تاہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اہتمام سے اس کی نشانیاں بیان فرمائیں، بہت طویل بیانات میں اس کے بارے میں وضاحتیں فرمائیں، تاکہ امت قیامت سے پہلے رونما ہونے والے فتنوں سے بچ جائے۔ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ یہ نشانیاں سن کر ذہن نشین کر کے ہم غور کریں کہ ان میں سے کون کون سی نشانیاں ہمارے گھر میں داخل ہو چکی ہیں، کون کون سی دروازوں پر دستک دے رہی ہیں، اور کون کون سی مستقبل قریب میں ہمارے سامنے آنے والی ہیں، اور بالکل قرب قیامت ہمیں کن بڑے فتنوں کا سامنا کرنا ہوگا یا ہماری آئندہ نسل کو کرنا ہے۔ لیجئے سماعت فرمائیے، قیامت کب آئے گی؟ آپ پسند کریں تو میں آپ کو قیامت کی علامات تک بتا سکتا ہوں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ہم تک پہنچی ہیں۔ یہ علامات دلچسپی سے خالی نہیں، اور ہر مسلمان کے لیے ان کا جاننا از حد ضروری بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کی علامات اپنے صحابہ کرام کو وقتاً فوقتاً بتاتے رہتے تھے، کبھی مختصر کبھی تفصیل سے۔ آپ نے قیامت کی علامات بیان کرنے کا کس قدر اہتمام فرمایا، اس کا اندازہ مسلم شریف کی اس حدیث سے لگایا جا سکتا ہے۔ ابو زید الانصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فجر کی نماز پڑھائی، پھر ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور ہمارے سامنے خطبہ دیا یہاں تک کہ ظہر کا وقت ہو گیا۔ پھر آپ نے ممبر سے اتر کر ظہر کی نماز پڑھائی، پھر ممبر پر تشریف لے گئے اور ہمیں خطبہ دیتے رہے یہاں تک کہ عصر کا وقت ہو گیا۔ پھر آپ نے ممبر سے اتر کر عصر کی نماز پڑھائی، پھر ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور خطبہ دیتے رہے یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا۔ آپ نے ہمیں اس خطبے میں ان اہم واقعات کی خبر دی جو ہو چکے اور جو آئندہ ہونے والے ہیں، پس ہم میں سے جس کا حافظہ زیادہ قوی تھا وہی ان تمام واقعات کو یاد رکھ سکتا تھا۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ کی روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک ہونے والا کوئی واقعہ نہیں چھوڑا جو ہمیں نہ بتایا ہو۔ جس نے یاد رکھا یاد رکھا، جو بھول گیا وہ بھول گیا۔ میرے یہ ساتھی بھی یہ بات جانتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن واقعات کی خبر دی ان میں سے جن واقعات کو میں بھول گیا، جب ان میں سے کوئی رونما ہوتا ہے تو مجھے یاد آ جاتا ہے، بالکل اسی طرح جیسے کوئی آدمی غائب ہو جائے تو اس کا چہرہ بھول جاتا ہے، لیکن جب کبھی وہ نظر آ جائے یاد آ جاتا ہے۔ غور فرمائیے وہ خطبہ کس قدر طویل تھا جس میں آپ نے قیامت کی علامات بیان فرمائی۔ اب پہلے میں آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ عنده علم الساعہ، بے شک اللہ ہی کو قیامت کا علم ہے۔ ایک اور جگہ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں، یسألونک عن الساعة ایان مرساها فیم انت من ذکراها الی ربک منتہاها۔ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ وہ کب واقع ہوگی، آپ کو اس کے ذکر کرنے سے کیا تعلق؟ اس کے علم کی انتہا تو آپ کے رب کے پاس ہے۔ یہ تو تھا باری تعالی کا ارشاد۔ اب آپ کو اس سلسلے کی ایک حدیث سناتا ہوں۔ یہ حدیث مسلم شریف کی ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے خطاب فرما رہے تھے کہ اچانک سامنے سے ایک شخص نمودار ہوا۔ اس کے کپڑے نہایت سفید اور بال بہت ہی زیادہ سیاہ تھے، اور اس پر سفر کا کوئی اثر بھی معلوم نہیں ہوتا تھا۔ اس کے ساتھ یہ بات بھی تھی کہ ہم میں سے کوئی اسے جانتا بھی نہیں تھا۔ وہ حاضرین کے حلقے میں سے گزرتا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو زانو ہو کر بیٹھ گیا۔ اس نے اپنے گھٹنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں سے ملا دیے، اپنے ہاتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رانوں پر رکھ دیے اور کہا،
اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیے اسلام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ تم گواہی دو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور ماہ رمضان کے روزے رکھو، اگر بیت اللہ کے حج کی طاقت رکھتے ہو تو حج کرو۔ اس اجنبی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جواب سن کر کہا آپ نے سچ کہا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس حدیث کے راوی ہیں فرماتے ہیں کہ اس کی بات سن کر ہمیں تعجب ہوا کہ یہ شخص خود پوچھتا ہے اور تصدیق بھی کرتا ہے۔ اس کے بعد اس نے پوچھا اب مجھے بتائیے ایمان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ تم اللہ، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں اور قیامت کے دن کو حق جانو اور مانو، ہر خیر اور شر کو بھی حق جانو اور مانو۔ اس نے کہا آپ نے سچ فرمایا۔ اس کے بعد اس اجنبی نے پوچھا آپ مجھے بتائیے احسان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا احسان یہ ہے کہ اللہ کی بندگی تم اس طرح کرو گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو، کیونکہ اگرچہ تم اس کو نہیں دیکھتے لیکن وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے۔ پھر اس نے پوچھا مجھے قیامت کے بارے میں بتائیے کہ کب واقع ہوگی؟ آپ نے اس کے جواب میں فرمایا جس سے یہ سوال کیا جا رہا ہے وہ اس سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ پھر اس نے کہا مجھے اس کی کچھ نشانیاں ہی بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی ایک نشانی تو یہ ہے کہ لونڈی اپنی مالکہ اور آقا کو جنے گی۔ ایک نشانی یہ ہے کہ تم دیکھو گے جن کے پاؤں میں جوتا اور تن پر کپڑے نہیں ہیں اور جو تنگ دست اور بکریاں چرانے والے ہیں وہ بڑی بڑی عمارتیں بنانے لگیں گے اور اس میں ایک دوسرے پر بازی لے جانے کی کوشش کریں گے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یہ باتیں کر کے وہ اجنبی چلا گیا۔ پھر کچھ عرصہ گزرنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا اے عمر کیا تم جانتے ہو وہ سوال کرنے والا کون تھا؟ میں نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جاننے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جبریل تھے، تمہاری اس مجلس میں اسی لیے آئے تھے کہ تم لوگوں کو تمہارا دین سکھا دیں۔ یہ حدیث بخاری میں بھی ہے۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر ارشاد فرما دیا کہ قیامت کا علم مجھے بھی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے آثار اور نشانیاں اس قدر وضاحت سے اور کھول کھول کر بیان فرمائی ہیں کہ حیرت ہوتی ہے۔ ویسے آج کے دور میں فتنوں سے بچنے کے لیے ان نشانیوں کا جاننا ہر مسلمان کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ قیامت دراصل سورہ اسرافیل کی اس خوفناک چیخ کا نام ہے جس سے پوری کائنات پر زلزلہ طاری ہو جائے گا۔ اس زلزلے کے ابتدائی جھٹکوں سے ہی مائیں اپنے دودھ پیتے بچوں کو بھول جائیں گی، حاملہ عورتوں کے حمل ساقط ہو جائیں گے۔ اس چیخ اور زلزلے کی شدت میں مسلسل تیزی آتی جائے گی، تمام انسان اور جانور اس سے مرنا شروع ہو جائیں گے، یہاں تک کہ زمین اور آسمان میں کوئی جاندار زندہ نہیں بچے گا۔ زمین پھٹ جائے گی، پہاڑ دھنی ہوئی اون کی طرح اڑتے پھریں گے، ستارے ٹوٹ ٹوٹ کر گریں گے، چاند اور سورج اپنی روشنی کھو بیٹھیں گے، پورا عالم گھنگھور تاریکی کی لپیٹ میں آ جائے گا، آسمان بھی ٹوٹ پھوٹ جائے گا۔ اس طرح پوری کی پوری کائنات موت کی آغوش میں جا سوئے گی۔ اس عظیم دن کی خبر تمام انبیاء کرام نے اپنی اپنی امتوں کو دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر بتایا کہ قیامت قریب آ پہنچی اور میں اس دنیا میں اللہ کا آخری رسول ہوں۔ قرآن کریم اللہ کی آخری کتاب ہے، لیکن قیامت آئے گی کب، اس کی ٹھیک ٹھیک تاریخ تو کجا، سال اور صدی تک اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں۔ یہ ایسا راز ہے جو خالق کائنات نے کسی نبی، فرشتے یا کسی اور کو نہیں بتایا۔ اللہ تعالیٰ کا اس بارے میں یہ ارشاد ہے، يسألك الناس عن الساعة
قل انما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا۔ لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دو کہ اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، آپ کو کیا خبر، بہت ممکن ہے کہ قیامت بالکل ہی قریب ہو۔ اب اس سلسلے کی احادیث بیان کرتا ہوں۔ احادیث بیان کرنے کے بعد قیامت کی نشانیوں کو ایک ترتیب سے بتاؤں گا، یعنی زمانے کے لحاظ سے بیان کروں گا تاکہ یہ بات ذہن میں آ جائے کہ کون کون سی نشانیاں پہلے نظر آئیں گی، کون سی اس کے بعد۔ بخاری کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ تم ترکوں سے جنگ نہ کر لو۔ ان کی آنکھیں چھوٹی، چہرے سرخ اور ناکیں چھوٹی اور چپٹی ہوں گی۔ ان کے چہرے ایسی ڈھال کی مانند ہوں گے جن پر تہ بتہ چمڑا چڑھا دیا گیا ہو، اور قیامت نہیں آئے گی یہاں تک کہ تم ایسی قوم سے جنگ نہ کر لو جن کے جوتے بالوں کے ہوں گے۔ ایک روایت کے الفاظ یوں ہیں، علامات قیامت میں سے یہ بات بھی ہے کہ تم ایسی قوم سے جنگ کرو گے جن کے چہرے چوڑے ہوں گے۔ مسلم کی حدیث میں ان لوگوں کی یہ نشانی بھی بیان کی گئی ہے کہ وہ بالوں کا لباس پہنتے ہوں گے۔ ان احادیث میں جس قوم سے مسلمانوں کو جنگ کی خبر دی گئی ہے وہ تاتاری ہیں۔ یہ لوگ ترکستان سے قہر الہی بن کر عالم اسلام پر ٹوٹ پڑے تھے۔ اس قوم کی جتنی تفصیلات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی تھی وہ سب حرف بحرف دیکھنے میں آئیں۔ یہ فتنہ 656 ہجری میں عروج پر پہنچا، جبکہ تاتاریوں کے ہاتھوں بغداد تباہ ہوا۔ انہوں نے بنو عباس کے آخری خلیفہ مستعصم کو قتل کر ڈالا اور عالم اسلام کے بیشتر ممالک تہس نہس کر دیے۔ مسلم شریف کی شرح لکھنے والے امام نووی رحمہ اللہ نے وہ دور اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، کیونکہ ان کی ولادت 621 ہجری میں اور وفات 676 ہجری میں ہوئی۔ چنانچہ مسلم کی شرح میں وہ ان احادیث کے بارے میں بیان فرماتے ہیں۔ یہ سب پیش گوئیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہیں، کیونکہ ان ترکوں سے جنگ ہو کر رہی۔ وہ سب صفات ان میں موجود ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ ان کی آنکھیں چھوٹی، چہرے سرخ، ناکیں چھوٹی اور چپٹی، چہرے چوڑے ہیں اور ایسی ڈھال کی طرح ہیں جن پر تہ بتہ چمڑا منڈ دیا گیا ہو۔ بالوں کے جوتے پہنتے ہیں۔ غرض یہ ان تمام صفات اور نشانیوں کے ساتھ ہمارے زمانے میں موجود ہیں۔ مسلمانوں نے ان سے بارہا جنگ کی ہے اور اب بھی کر رہے ہیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے حق میں بہتر انجام کرے، مسلمانوں پر اپنا لطف ہمیشہ برقرار رکھے اور اپنے رسول پر رحمت نازل فرمائے، جو اپنی خواہش نفس سے نہیں بولتے تھے بلکہ جو کچھ وہی ان کی طرف بھیجی جاتی تھی وہی بیان فرماتے تھے۔ بہت خوب، یہ باتیں سن کر ایک عجیب سا مزہ آ رہا ہے۔ میں زندگی میں یہ باتیں پہلی بار سن رہا ہوں۔ مطلب یہ کہ یہ علامت تو پوری ہو چکی ہے۔ ہاں بالکل۔ اب سنیے، قیامت کی ایسی ہی علامات میں سے ایک علامت حجاز کی آگ۔ کیا فرمایا؟ حجاز کی آگ؟ میں سمجھا نہیں۔ میں وضاحت کرتا ہوں۔ یہ حدیث بھی بخاری اور مسلم کی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ سرزمین حجاز سے ایک آگ نہیں نکلے گی۔ وہ آگ بسرا میں اونٹوں کی گردنیں روشن کر دے گی۔ یہ بات بھی سمجھ میں نہیں آئی۔ وضاحت کرتا ہوں۔ یہ عظیم آگ تاتار کے فتنے سے قریباً 1 سال پہلے مدینہ طیبہ کے نواح میں انہی صفات کے ساتھ ظاہر ہو چکی ہے جو ان احادیث میں بیان کی گئی ہیں۔ یہ آگ جمعہ 6 جمادی الثانی 654 ہجری کو نکلی اور آگ کے بڑے سمندر کی طرح میلوں میں پھیل گئی۔ جو پہاڑ اس کی زد میں آئے ان کو اس نے راکھ بنا ڈالا۔ 52 دن تک یعنی 27 رجب تک مسلسل بھڑکتی رہی اور پوری طرح سرد ہونے میں 3 ماہ لگ گئے۔
اس آگ کی روشنی مکہ مکرمہ، ینبو، تیما، حتیٰ کہ حدیث کے الفاظ کے مطابق بصرا جیسے دور دراز مقام پر بھی دیکھی گئی۔ اس آگ کی خبر پورے عالم اسلام میں پھیل گئی تھی۔ چنانچہ اس زمانے کے محدثین اور مورخین نے اپنی تصانیف میں بہت تفصیل سے اس کا ذکر کیا ہے۔ مسلم شریف کی شرح لکھنے والے امام نووی اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں، حدیث میں جس آگ کی خبر دی گئی ہے یہ قیامت کی علامات میں سے ایک مستقل علامت ہے، اور ہمارے زمانے میں مدینہ طیبہ میں ایک آگ 654 ہجری میں نکلی ہے جو بہت عظیم آگ تھی۔ مدینہ طیبہ سے مشرقی سمت میں حرہ کے پیچھے نکلی ہے۔ تمام اہل شام اور سب شہروں میں اس کی خبر پہنچ چکی ہے۔ خود مجھے مدینے کے ان لوگوں نے اس کی خبر دی ہے جو اس وقت مدینے میں موجود تھے۔ مشہور مفسر امام محمد بن احمد قرطبی بھی اس زمانے کے بلند پایہ عالم ہیں۔ وہ بھی بخاری اور مسلم کی اس حدیث کے ذیل میں لکھتے ہیں، حجاز میں مدینہ طیبہ سے ایک آگ نکلی ہے، اس کی ابتدا زبردست زلزلے سے ہوئی۔ یہ زلزلہ بدھ 3 جمادی الثانی 654 ہجری کی رات عشاء کے بعد آیا اور جمعے کے دن چاشت کے وقت تک جاری رہ کر ختم ہو گیا، اور آگ قریظہ کے مقام پر حرہ کے پاس نمودار ہوئی۔ یہ ایسے عظیم شہر کی صورت میں نظر آ رہی تھی جس کے گرد فصیل بنی ہوئی ہو اور اس پر کنگرے، برج اور مینارے بنے ہوئے ہوں۔ کچھ ایسے لوگ بھی دکھائی دیے جو اس آگ کو ہانک رہے تھے۔ جس پہاڑ پر سے گزرتی تھی اس کو گرا کر راکھ بنا دیتی تھی، پگھلا دیتی تھی۔ آگ کے اس مجموعے میں سے ایک حصہ سرخ اور نیلا نہر کی صورت میں نکلتا تھا۔ اس میں بادل کی سی گرج تھی۔ وہ سامنے کی چٹانوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا تھا اور عراقی مسافرین کے اڈے تک پہنچ جاتا تھا۔ اس کی وجہ سے راکھ ایک بڑے پہاڑ کی مانند جمع ہو گئی تھی۔ پھر آگ مدینے کے قریب پہنچ گئی، مگر اس کے باوجود مدینے میں ٹھنڈی ہوا آتی رہی۔ اس آگ میں سمندر جیسا جوش و خروش دیکھا گیا۔ میرے ایک ساتھی نے مجھے بتایا کہ میں نے اس آگ کو 5 دن کے فاصلے سے فضا میں بلند ہوتے دیکھا، اور میں نے سنا ہے وہ مکے اور بصرا کے پہاڑوں سے بھی دیکھی گئی ہے۔ اس کے بعد امام قرطبی نے لکھا ہے، یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے دلائل میں سے ہے۔ اس آگ کے بارے میں محدث ابو شامہ المقدسی الدمشقی نے بھی اپنی کتاب میں قریب یہی تفصیلات لکھی ہیں۔ علامہ سمہودی نے اپنی کتاب وفاء الوفا میں اس زمانے کے لوگوں کے بیانات قلم بند کیے ہیں۔ یہ کہ اس زمانے میں مدینہ طیبہ کے نواح میں آفتاب اور چاند کی روشنی دھوئیں کی کثرت کی وجہ سے اتنی دھندلی ہو گئی تھی کہ ایسا معلوم ہوتا تھا سورج اور چاند کو گرہن لگ گیا ہے۔ ابو شامہ کا بیان بھی انہوں نے نقل کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں، ہمارے یہاں دمشق میں اس کا یہ اثر ظاہر ہوا کہ دیواروں پر سورج کی روشنی دھندلی ہو گئی۔ ہم حیران تھے کہ اس کا کیا سبب ہے، یہاں تک کہ ہمیں اس آگ کی خبر پہنچ گئی۔ اسی زمانے کے ایک بزرگ علامہ قطب الدین قسطلانی ہیں۔ جب آگ لگی تو یہ مکہ میں تھے۔ انہوں نے اس آگ کی تحقیق میں بڑی تگ و دو کی، یہاں تک کہ اس پر ایک کتاب لکھی۔ اس میں عینی گواہوں کے بیانات قلم بند کیے۔ اس کتاب میں انہوں نے یہ عجیب واقعہ نقل کیا ہے۔ مجھے ایک ایسے شخص نے یہ بات بتائی ہے جس پر میں اعتماد کرتا ہوں۔ اس نے حرہ کے پتھروں میں سے ایک بہت بڑا پتھر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اس کا کچھ حصہ حرم مدینہ کی حد سے باہر تھا۔ آگ اس کے صرف اس حصے کو لگی جو حرم کی حد سے باہر تھا، اور جب پتھر کے اس حصے تک پہنچی جو حرم میں داخل تھا تو بجھ گئی اور ٹھنڈی ہو گئی۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور معجزہ ہے کہ اتنی بڑی آگ حرم مدینہ میں داخل نہ ہو سکی، یہاں تک کہ ایک ہی پتھر کا جو حصہ حرم سے باہر تھا وہ جل گیا، جو اندر تھا اس کو آگ نہ جلا سکی اور ٹھنڈی ہو گئی۔ اسی زمانے کے ایک بزرگ قاضی صدر الدین ہیں۔ یہ دمشق کے حاکم تھے، لیکن قاضی بننے سے پہلے یہ بصرا میں ایک مدرسے کے مدرس تھے۔ آگ کے واقعے کے وقت بھی بصرا میں تھے۔ انہوں نے مشہور مفسر
حافظ ابن کثیر کو بتایا۔ جن دنوں یہ آگ نکلی ہوئی تھی میں نے ایک دیہاتی کو کہتے ہوئے سنا، وہ میرے والد کو بتا رہا تھا کہ ہم لوگوں نے اس آگ کی روشنی میں اونٹوں کی گردنیں دیکھی ہیں، اور یہ بالکل وہ بات ہے جس کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی، یہ کہ اس آگ سے بصرا میں اونٹوں کی گردنیں روشن ہو جائیں گی۔ اس آگ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں ارشاد فرمائی تھیں۔ ایک یہ کہ وہ آگ حجاز میں نکلے گی، دوسری یہ کہ اس سے وادی بہہ پڑے گی، تیسری یہ کہ اس سے بصرا کے مقام پر اونٹوں کی گردنیں روشن ہو جائیں گی۔ یہ باتیں حرف بہ حرف صحیح ثابت ہوئیں۔ غرض یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے معجزات ہیں جو آپ کے وصال کے صدیوں بعد ظاہر ہوئے، اور آئندہ بھی جن واقعات کی خبر آپ نے دی ہے بلا شبہ وہ بھی ایک ایک کر کے سامنے آتے جائیں گے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی دلیل بنیں گے۔ اب آپ کو چند احادیث سناتا ہوں جن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی علامات بیان فرمائی ہیں۔ ان احادیث میں صرف وہ حصے سناؤں گا جن کا تعلق قیامت کی علامات سے ہے۔ سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ایک خطبے کے دوران ایک طویل حدیث بیان کی جس میں انہوں نے فرمایا کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کسوف سے فارغ ہو کر اللہ کی حمد بیان کی، کلمہ شہادت پڑھا، پھر فرمایا، اے لوگو، میں بشر ہوں اور اللہ کا رسول ہوں۔ اللہ کی قسم، جب تک 30 کذاب یعنی جھوٹے نبی پیدا نہیں ہوں گے قیامت نہیں آئے گی۔ ان میں آخری کذاب کانا دجال ہوگا۔ جابر بن عبداللہ الانصاری رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ میری امت میں ایک جماعت قیامت تک حق کی سربلندی کے لیے لڑتی رہے گی، یہاں تک کہ عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے۔ اس جماعت کا امیر ان سے کہے گا، آئیے نماز پڑھائیے۔ عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے، نہیں، اللہ نے اس امت کو اعزاز بخشا ہے، اس لیے تم ہی میں سے بعض کے امیر ہیں۔ یہ حدیث صحیح مسلم کی ہے۔ اسی جیسی ایک حدیث صحیح بخاری سے سناتا ہوں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، وہ وقت ضرور آئے گا جب تم میں عیسیٰ ابن مریم حاکم عادل کی حیثیت سے نازل ہوں گے، صلیب کو توڑیں گے یعنی صلیب پرستی ختم کر دیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، جنگ کا خاتمہ کر دیں گے، مال و دولت کی ایسی فراوانی ہوگی کہ کوئی اس کو قبول نہیں کرے گا، لوگ ایسے دیندار ہو جائیں گے کہ ان کے نزدیک ایک سجدہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہوگا۔ اسی طرح ایک اور حدیث صحیح مسلم سے سناتا ہوں۔ حذیفہ بن اسید غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری طرف دیکھا، ہم آپس میں ذکر کر رہے تھے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کس بات کا ذکر کر رہے تھے؟ ہم نے بتایا، ہم قیامت کا ذکر کر رہے تھے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک ہرگز نہیں آئے گی جب تک تم 10 علامات نہ دیکھ لو گے: دھواں، دابت الارض، دجال، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، عیسیٰ ابن مریم کا نازل ہونا، یاجوج ماجوج کا آنا، زمین میں دھنسنے کے 3 واقعات ہوں گے، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں، ایک جزیرہ عرب میں۔ آخر میں یمن سے ایک آگ نکلے گی، وہ لوگوں کو حشر کے میدان کی طرف دھکیلے گی، اور ایک روایت کے مطابق 10ویں علامت ایک آندھی آئے گی جو لوگوں کو سمندر میں پھینک دے گی۔ صحیح مسلم کی ایک اور روایت میں ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 6 چیزوں سے پہلے نیک کاموں میں جلدی کرو: دھواں، دجال، دابت الارض، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، اور ایک عام اور خاص لوگوں کا فتنہ۔ تفسیر ابن کثیر میں اس دھوئیں کی وضاحت لکھی ہے کہ یہ دھواں قیامت کے بالکل نزدیک نظر آئے گا۔ یہ دھواں
کفار پر چھا جائے گا اور ان کے لیے یہ دردناک عذاب ہوگا۔ اس دھوئیں سے مومنوں کو تو صرف زکام سا محسوس ہوگا، لیکن کفار اور منافقین کے یہ کانوں میں گھس جائے گا، جس سے ان کے سر ایسے گرم اور سخت ہو جائیں گے جیسے آگ پر بھون دیے گئے ہوں۔ دابت الارض کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے نزدیک اللہ تعالی زمین سے ایک جانور کو نکالیں گے، وہ ان سے باتیں کرے گا۔ یہ وہ وقت ہوگا جب عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو چکی ہوگی اور اللہ کی نافرمانی اور کفر دنیا میں پھیل چکا ہوگا، اسلام کے اکثر حصے پر عمل چھوڑ دیا گیا ہوگا، تو اس وقت اللہ تعالیٰ اس جانور کو نکالے گا جو مومن اور کافر میں فرق کرے گا، تاکہ لوگ کفر سے باز آ جائیں۔ پھر یہ جانور غائب ہو جائے گا، لوگوں کو سنبھلنے کی مہلت دی جائے گی، مگر وہ پھر بھی سرکشی پر اڑے رہیں گے۔ تب آفتاب کے مغرب سے طلوع ہونے کا عظیم واقعہ پیش آئے گا، اس کے بعد کسی کافر کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اب ایک طویل ترین حدیث سناتا ہوں جس میں بہت زیادہ وضاحت اور تفصیل ہے، سنیے۔ نواس بن سمعان رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ ایک صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا ذکر فرمایا اور اس کے فتنے کے بارے میں وضاحت فرمائی۔ اس بیان کو سن کر خوف کی وجہ سے ہمیں یوں لگا جیسے دجال قریبی نخلستان میں موجود ہو۔ ہم اس وقت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے چلے گئے، لیکن شام کو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوف کی حالت کو بھانپ لیا اور پوچھا، تمہیں کیا ہوا؟ ہم نے کہا، اے اللہ کے رسول، آپ نے صبح دجال کا ذکر فرمایا تھا، بس ہمیں ایسا محسوس ہونے لگا ہے جیسے دجال قریبی نخلستان میں موجود ہو۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی امت کے بارے میں مجھے دجال سے زیادہ دوسری چیز کا ڈر ہے، کیونکہ دجال اگر میری زندگی میں نکلا تو تمہاری طرف سے اس کا مقابلہ کرنے والا میں موجود ہوں، لہذا تمہیں فکر کی ضرورت نہیں، اور اگر وہ میری وفات کے بعد نکلا تو ہر مسلمان اپنا دفاع خود کرے گا، میرے بعد اللہ تعالیٰ تو ہر مسلمان کا حامی و ناصر ہے ہی۔ ایک منٹ آسن میاں، اس دوسری چیز کے بارے میں کوئی وضاحت نہیں آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بارے میں دجال سے زیادہ کس چیز سے خوف زدہ تھے؟ اس حدیث میں اس دوسری چیز کی وضاحت نہیں ہے، لیکن دوسری احادیث کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ وہ دوسری چیز گمراہ کرنے والے رہنما اور سربراہ ہے۔ اب آگے حدیث سنیں۔ دجال کی علامات اور حالات پھر سن لو۔ وہ جوان ہوگا، بال سخت گھنگریالے ہوں گے، اس کی ایک آنکھ بے نور ہوگی، میرے خیال میں وہ عبد العزیٰ بن قطن کی شکل صورت جیسا ہوگا۔ تم میں ایک منٹ، یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ یہ ایک شخص کا نام ہے جو اسلام سے پہلے مر گیا تھا، یہاں اس کا حلیہ مراد ہے۔ صحابہ کرام نے اسے دیکھا تھا، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال کے طور پر یہ بات بیان فرمائی۔ ہاں تو آگے حدیث کے الفاظ یہ ہیں، تم میں سے جو دجال کو پائے وہ اس پر سورہ کہف کی ابتدائی آیات پڑھ دے۔ معاف کیجیے گا، پھر ٹوکنا پڑ رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے جو سورہ کہف کی ابتدائی آیات اس پر پڑھ دے گا وہ اس کے فتنے سے محفوظ ہو جائے گا۔ آگے سنیے۔ وہ شام اور عراق کے درمیان ایک راستے پر نمودار ہوگا اور دائیں بائیں ہر طرف فساد پھیلائے گا۔ اے اللہ کے بندو، تم اس وقت ثابت قدم رہنا۔ ہم نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، وہ دنیا میں کتنا عرصہ رہے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 40 روز، جن میں سے ایک دن 1 سال کے برابر، اور ایک دن 1 مہینے کے برابر، اور ایک دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا، اور باقی ایام عام دنوں کے برابر ہوں گے۔ ہم نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، جو دن سال کے برابر ہوگا اس میں کیا ہمارے لیے ایک ہی دن کی نمازیں کافی ہوں گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ تم ہر نماز کے لیے وقت کا اندازہ کر لیا کرنا۔ ہم نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، زمین پر اس کی رفتار کتنی تیز ہوگی؟ آپ نے فرمایا، بارش کی طرح تیز ہوگی۔
جسے پیچھے سے ہوا ہانک رہی ہو۔ پس وہ ایک قوم کے پاس آئے گا اور ان سے کہے گا اسے رب مان لیں۔ وہ لوگ اس پر ایمان لے آئیں گے اور اس کی بات مان لیں گے۔ پھر وہ بادلوں کو حکم دے گا تو بادل بارش برسائیں گے، زمین کو حکم دے گا تو وہ نباتات اگائے گی۔ چنانچہ ان کے مویشی جو صبح چرنے گئے تھے شام کو اس حالت میں لوٹیں گے کہ ان کے کوہان خوب اونچے، تھن دودھ سے لبریز اور کوکھیں بھری ہوئی ہوں گی۔ پھر وہ ایک قوم کے پاس آئے گا اور ان سے کہے گا اسے رب مان لو۔ وہ انکار کریں گے تو دجال وہاں سے چلا جائے گا، لیکن دوسری صبح جب یہ لوگ اٹھیں گے تو ان میں قحط پھیل چکا ہوگا، ان کے مال مویشی میں سے کچھ بھی باقی نہیں بچے گا، اور دجال ایک ویران زمین سے گزرے گا تو اس سے کہے گا اپنے خزانے اگل دے، تو زمین کے خزانے نکل کر اس طرح اس کے پیچھے چلیں گے جیسے شہد کی مکھیاں اپنے بادشاہ کے پیچھے چلتی ہیں۔ پھر وہ ایک پرشباب آدمی کو بلائے گا اور اسے تلوار مار کر 2 ٹکڑے کر دے گا۔ اس کے دونوں ٹکڑوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہوگا جتنا تیر مارنے والے اور اس کے نشانے کے درمیان ہوتا ہے۔ پھر وہ اس نوجوان کو آواز دے گا، پس وہ نوجوان زندہ ہو کر ہنستا ہوا پر رونق چہرے کے ساتھ اس کی طرف بڑھے گا۔ ابھی یہ اسی حال میں ہوگا کہ اللہ تعالی عیسیٰ ابن مریم کو بھیج دے گا۔ وہ دمشق کے مشرقی جانب سفید مینارے پر اتریں گے۔ اس وقت وہ ہلکے زرد رنگ کی 2 چادروں میں ہوں گے۔ وہ دونوں ہاتھ 2 فرشتوں کے بازوؤں پر رکھے ہوئے ہوں گے۔ جب سر جھکائیں گے تو اس سے پانی کے قطرے ٹپکیں گے، سر اٹھائیں گے تو اس سے ایسے قطرات گریں گے جو چاندی کے دانوں کی طرح چمکدار ہوں گے اور موتیوں کی طرح سفید ہوں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے سانس کی ہوا جس کافر کو لگے گی وہ مر جائے گا، اور جہاں تک آپ کی نظر جائے گی وہاں تک آپ کا سانس پہنچے گا۔ پس عیسیٰ علیہ السلام دجال کو تلاش کریں گے یہاں تک کہ اسے لد کے دروازے پر جا لیں گے اور قتل کر ڈالیں گے۔ 1 منٹ آسن میاں، یہ کیا نام ہوا لد؟ جی ہاں، یہ مقام فلسطین میں ہے، آج کل اسرائیل کے قبضے میں ہے۔ اسی مقام پر یہودیوں کا جنگی ایئرپورٹ ہے اور لد یا لڈاہی کے نام سے مشہور ہے۔ مطلب یہ کہ آج بھی یہ مقام لد کہلاتا ہے۔ ہاں، تو عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کر دیں گے۔ پھر ان کے پاس وہ لوگ آئیں گے جن کو اللہ تعالیٰ نے دجال کے فتنے سے محفوظ رکھا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام ان کے چہروں سے سفر کی گرد اور رنج و غم کے آثار مٹا دیں گے اور انہیں جنت میں بلند درجات کی خوشخبری سنائیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام اسی قسم کے حالات میں ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کے پاس وحی بھیجے گا کہ اب میں نے اپنی ایسی مخلوق یعنی یاجوج ماجوج کو نکالا ہے جس سے لڑنے کی کسی میں طاقت نہیں، لہذا آپ میرے خاص بندوں یعنی مومنین کو کوہ طور پر جمع کر لیجیے۔ چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام ایسا ہی کریں گے، اور اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کو اتنی بڑی تعداد میں بھیجے گا کہ وہ ہر بلندی سے اتر پڑیں گے اور تیز رفتاری کے باعث پھسلتے ہوئے محسوس ہوں گے۔ جب ان کا پہلا حصہ بحیرہ طبریہ سے گزرے گا تو اس کا سارا پانی پی کر ختم کر دے گا۔ جب ان کا آخری حصہ وہاں سے گزرے گا تو کہے گا یہاں کبھی پانی تھا؟ عیسیٰ ابن مریم اور ان کے ساتھی اس وقت کوہ طور پر محصور ہو چکے ہوں گے، اور کھانے پینے کی چیزوں کی کمی کا اس وقت یہ حال ہوگا کہ ایک بیل کے سر کو 100 دیناروں سے بہتر خیال کیا جائے گا۔ اب اللہ کے نبی اور ان کے ساتھی اللہ سے دعا کریں گے، پس اللہ وبا کی صورت یاجوج ماجوج پر ایک کیڑا مسلط کرے گا جو ان کی گردنوں میں پیدا ہوگا۔ اس سے سب کے جسم پھٹ جائیں گے اور سب کے سب دفعتاً ہلاک ہو جائیں گے۔ پھر اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی کوہ طور سے اتر آئیں گے۔ زمین پر انہیں بالشت بھر جگہ ایسی نظر نہیں آئے گی جسے یاجوج ماجوج کی لاشوں اور تعفن نے بھر نہ دیا ہو۔ اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی پھر اللہ سے دعا کریں گے۔ اس دعا کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ
اتنے بڑے بڑے پرندے بھیجے گا جن کی گردنیں بختی اونٹوں کی گردنوں جتنی ہوں گی۔ یہ پرندے ان لاشوں کو اٹھا کر جہاں اللہ چاہے گا پھینک دیں گے۔ پھر اللہ ایسی بارش برسائے گا جس سے نہ کوئی مٹی کا گھر بچے گا نہ چمڑے کا خیمہ، یعنی بارش مکانات والی بستیوں میں بھی ہوگی اور ان جنگلوں میں بھی جہاں خانہ بدوش خیموں میں رہتے ہیں۔ یہ بارش زمین کو دھو کر آئینے کی مانند صاف کر دے گی۔ پھر اللہ تعالی زمین کو حکم دے گا اپنی پیداوار اگا اور اپنی برکت پھر سے ظاہر کر دے۔ چنانچہ ایسا ہوگا، اور ایک انار اتنا بڑا ہوگا کہ اس کو آدمیوں کی ایک پوری جماعت کھا سکے گی، اور اس کے چھلکے کے نیچے لوگ سایہ حاصل کریں گے۔ دودھ میں اتنی برکت ہوگی کہ دودھ دینے والی ایک اونٹنی لوگوں کی بہت بڑی جماعت کے لیے کافی ہوگی، اور دودھ دینے والی گائے پورے قبیلے کے لیے کافی ہوگی، اور دودھ دینے والی بکری پوری برادری کے لیے کافی ہوگی۔ لوگ اسی حال میں ہوں گے کہ اللہ ایک خوشگوار ہوا بھیج دے گا جو ان کی بغلوں کے زیریں حصے میں اثر انداز ہو کر ہر مومن اور مسلمان کی روح قبض کرنے کا سبب بن جائے گی، اور دنیا میں صرف بدترین لوگ باقی رہ جائیں گے جو گدھوں کی طرح کھلم کھلا زنا کریں گے۔ چنانچہ قیامت انہی بدترین لوگوں پر آئے گی۔ یہ حدیث مسلم، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ وغیرہ کتب احادیث میں موجود ہے۔ ایک اور حیرت انگیز حدیث سناتا ہوں، وہ بھی صحیح مسلم کی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت سے پہلے یہ واقعہ ضرور ہو کر رہے گا کہ اہل روم اعماق یا وابق کے مقام پر پہنچ جائیں گے۔ ان کی طرف مدینے سے ایک لشکر پیش قدمی کرے گا، وہ اس زمانے کے بہترین لوگوں پر مشتمل ہوگا۔ جب دونوں لشکر آمنے سامنے صف بستہ ہوں گے تو رومی کہیں گے، ہمارے جو آدمی قید کیے گئے ہیں اور جو اب مسلمان ہو چکے ہیں انہیں اور ہمیں تنہا چھوڑ دو، ہم ان سے جنگ کریں گے۔ مسلمان کہیں گے، نہیں، اللہ کی قسم ہم اپنے بھائیوں کو ہرگز تمہارے حوالے نہیں کریں گے۔ اس پر وہ ان سے جنگ کریں گے۔ ان میں سے 1/3 مسلمان بھاگ کھڑے ہوں گے جن کی توبہ اللہ تعالیٰ کبھی قبول نہیں کریں گے، یعنی ان کو توبہ کی توفیق بھی نہیں ہوگی، اور 1/3 مسلمان قتل ہو جائیں گے جو اللہ کے نزدیک افضل ترین شہداء ہوں گے۔ باقی 1/3 مسلمان فتح حاصل کر لیں گے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ لوگ آئندہ کے لیے ہر فتنے سے محفوظ ہو جائیں گے۔ اس کے بعد جلد ہی یہ لوگ قسطنطینیہ فتح کر لیں گے۔ یہ لوگ اپنی تلواریں زیتون کے درختوں پر لٹکا کر ابھی مال غنیمت لوٹ رہے ہوں گے کہ شیطان چیخ کر یہ آواز لگائے گا کہ دجال تمہارے پیچھے بستیوں میں گھس آیا ہے۔ یہ سنتے ہی یہ لشکر دجال کا مقابلہ کرنے کے لیے قسطنطینیہ سے روانہ ہو جائے گا، اور یہ خبر اگرچہ غلط ہوگی، لیکن جب یہ لوگ شام پہنچیں گے تو دجال واقعی نکل آئے گا۔ ابھی مسلمان جنگ کی تیاری اور صفیں درست کرنے ہی میں مشغول ہوں گے کہ نماز فجر کی اقامت ہو جائے گی، اور فوراً ہی عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام آسمان سے نازل ہو جائیں گے اور مسلمانوں کے امیر کو ان کی امامت کا حکم فرمائیں گے۔ اللہ کا دشمن دجال جب عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا تو اس طرح گھلنے لگے گا جس طرح نمک پانی میں گھلتا ہے۔ چنانچہ اگر وہ اس کو قتل نہ کریں تب بھی وہ گھل گھل کر ہلاک ہو جائے، لیکن اللہ اسے ان کے ہاتھوں سے قتل کرائے گا، اور وہ لوگوں کو اپنے حربے پر اس کا خون لگا ہوا دکھائیں گے۔ قاسم صاحب، اب میں آپ کو بہت سی روایات کا خلاصہ سناتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب دجال نکلے تو تم ثابت قدم رہنا، میں تمہارے سامنے اس کی وہ علامات بیان کیے دیتا ہوں جو پہلے کسی نبی نے بیان نہیں کی۔ وہ سب سے پہلے تو یہ دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں، حالانکہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ پھر وہ دعویٰ کرے گا کہ میں تمہارا رب ہوں، حالانکہ تم اپنے رب کو مرنے سے پہلے نہیں دیکھ سکتے۔ مطلب یہ کہ اس کا نظر آنا ہی اس بات کی دلیل ہوگا کہ وہ رب نہیں ہے۔
دوسرے یہ کہ وہ کانا ہوگا، حالانکہ تمہارا رب کانا نہیں ہے۔ تیسرے یہ کہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا، جس کو ہر مومن پڑھ لے گا، خواہ وہ لکھنا پڑھنا جانتا نہ بھی ہو۔ دجال کے فتنوں میں سے ایک فتنہ یہ ہوگا کہ اس کے ساتھ ایک جنت اور ایک آگ ہوگی، مگر حقیقت میں اس کی جنت آگ اور آگ جنت ہوگی۔ پس جو شخص اس کی آگ میں مبتلا ہو، اس کو چاہیے کہ اللہ سے فریاد کرے اور سورہ کہف کی ابتدائی آیات پڑھے۔ ایسا کرنے سے وہ آگ اس کے لیے اسی طرح ٹھنڈی ہو جائے گی جس طرح ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی ہوئی تھی۔ اس کا ایک فتنہ یہ ہوگا کہ وہ کسی دیہاتی سے کہے گا، اگر تیرے مردہ ماں باپ کو میں زندہ کر دوں تو کیا تو شہادت دے گا کہ میں تیرا رب ہوں؟ وہ کہے گا، ہاں میں گواہی دوں گا۔ پس دیہاتی کے سامنے دو شیطان اس کے ماں باپ کی صورت بنا کر آئیں گے اور کہیں گے، بیٹا تو اس کی پیروی کر، یہ تیرا رب ہے۔ اس کا ایک فتنہ یہ ہوگا کہ اسے اللہ کی طرف سے مومنین کی آزمائش کے لیے ایک مومن شخص پر قدرت دی جائے گی، پس وہ اس کو قتل کر دے گا اور آرے سے چیر کر اس کے دونوں ٹکڑوں کو الگ الگ ڈال دے گا۔ پھر لوگوں سے کہے گا، میرے اس بندے کی طرف دیکھو، میں اسے ابھی زندہ کر دوں گا۔ اور یہ پھر کہے گا، اس کا رب میرے سوا کوئی اور ہے؟ چنانچہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو زندہ کر دیں گے اور خبیث دجال اس سے کہے گا، بتا تیرا رب کون ہے؟ وہ کہے گا، میرا رب اللہ ہے اور تو اللہ کا دشمن ہے، تو دجال ہے۔ اللہ کی قسم، تیرے دجال ہونے کا جتنا مجھے آج یقین ہے اتنا پہلے کبھی نہ تھا۔ اس کا ایک فتنہ یہ ہوگا کہ وہ بادلوں کو بارش کا حکم دے گا تو وہ بارش برسائیں گے، اور زمین کو اگانے کا حکم دے گا تو وہ اگائے گی۔ اس کا ایک فتنہ یہ ہوگا کہ اس کا گزر ایک بستی سے ہوگا، بستی کے لوگ اس کو جھٹلائیں گے تو ان کے سارے مویشی ہلاک ہو جائیں گے۔ ایک اور فتنہ یہ ہوگا کہ وہ ایک بستی سے گزرے گا، وہ لوگ اس کی تصدیق کریں گے تو وہ بادلوں کو بارش کا حکم دے گا، بادل بارش برسائیں گے، اور زمین کو اگانے کا حکم دے گا تو وہ اگائے گی۔ حتیٰ کہ اسی روز شام کو جب ان کے مویشی چرنے کے بعد واپس آئیں گے تو وہ خوب موٹے ہوں گے، ان کی کوکھیں بھری ہوئی ہوں گی اور تھن دودھ سے لبریز ہوں گے۔ مکے اور مدینے کے علاوہ زمین کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہوگا جو اس کے پاؤں کے نیچے نہ آیا ہوگا اور جس پر اس کا ظہور نہ ہوا ہو۔ البتہ جس درے سے بھی وہ مکے یا مدینے میں داخل ہونا چاہے گا، فرشتے ننگی تلواریں لے کر اس کے سامنے آ جائیں گے اور وہ آگے بڑھنے کی جرت نہ کر سکے گا۔ چنانچہ وہ کھاری زمین کے کنارے سرخ ٹیلے پر پڑاؤ ڈال دے گا۔ اب مدینہ طیبہ میں 3 زلزلے آئیں گے جن کے باعث ہر منافق مرد اور عورت مدینے سے نکل کر دجال سے جا ملے گا۔ ان زلزلوں کے ذریعے مدینہ طیبہ منافقوں کی گندگی کو اپنے سے اس طرح نکال باہر کرے گا جیسے لوہار کی دھونکنی لوہے کا زنگ دور کر دیتی ہے۔ اسی لیے اس دن کو یوم نجات کہا جائے گا۔ یہ حالات سن کر ایک صحابیہ ام شریک رضی اللہ عنہا نے دریافت کیا، اے اللہ کے رسول، اس زمانے میں عرب کہاں ہوں گے؟ یعنی عربوں کے ہوتے ہوئے دجال اس قدر فتنہ کس طرح بپا کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عرب اس زمانے میں تھوڑے ہوں گے اور ان میں سے اکثر بیت المقدس میں ہوں گے۔ ان کا امام ایک صالح مرد ہوگا، یعنی امام مہدی۔ ایک دن یہ واقعہ ہوگا کہ ان کا امام صبح کی نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھا ہی ہوگا کہ ان میں عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نازل ہو جائیں گے۔ چنانچہ امام پیچھے ہٹے گا تاکہ عیسیٰ علیہ السلام نماز پڑھائیں، لیکن عیسیٰ علیہ السلام اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر فرمائیں گے، یہ نماز آپ ہی پڑھائیں، کیونکہ اس نماز کی اقامت آپ کے لیے ہوئی ہے۔ جب امام نماز پڑھا کر فارغ ہوں گے تو عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے،
दरवाजा खोलो। दरवाजा खोल दिया जाएगा। उसके दूसरी तरफ दज्जाल होगा और उसके साथ 70,000 यहूदी होंगे और कीमती मोटे कपड़े पहने होंगे। जब दज्जाल ईसा अलैहिस्सलाम को देखेगा तो इस तरह घुलने लगेगा जैसे नमक पानी में घुलता है। वो भाग खड़ा होगा। ईसा अलैहिस्सलाम उससे फरमाएंगे, मेरी एक ज़रब तेरे लिए मुकद्दर हो चुकी है, इससे तू बच नहीं सकेगा। चुनाचे वो उसे बाबे लुद पर जा लेंगे और कत्ल कर डालेंगे। बस अल्लाह यहूदियों को शिकस्त देगा। अल्लाह की मखलूक में से जिस चीज के पीछे भी कोई यहूदी छुपना चाहेगा, खाह पत्थर हो, दरख्त हो या दीवार, उस चीज को बोलने की ताकत अता फरमाई जाएगी और वो पुकारेगी, ए मोमिन, ए अल्लाह के बंदे, ये मेरे पीछे यहूदी छुपा हुआ है, आकर इसे कत्ल कर दे। फिर ईसा अलैहिस्सलाम ज़कात की वसूली बंद कर देंगे। ना बकरी की ज़कात वसूल की जाएगी, ना ऊंट की। इसकी वजह यह होगी कि सब मालदार होंगे, कोई ज़कात लेने वाला नहीं होगा। बुग़्ज़ व अदावत खत्म हो जाएगी। हर जहरीले जानवर का जहर खत्म हो जाएगा। हत्ता कि छोटा बच्चा अगर सांप के मुंह में हाथ दे देगा तो वो उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, और छोटी बच्ची शेर का मुंह हाथ से खोलेगी तो वो उसे कुछ नहीं कहेगा। बकरियों के रेवड़ में भेड़िया इस तरह रहेगा जैसे उनकी हिफाजत करने वाला कुत्ता। जमीन अमन व अमान से भर जाएगी जैसे बर्तन पानी से भर जाता है, और कलमा सबका एक होगा। बस अल्लाह के सिवा किसी की इबादत न की जाएगी। इब्ने माजा और मुस्नद अहमद की एक रिवायत में यह भी है कि इसके बाद लोग अपने अपने शहरों को वापस हो जाएंगे, तो उस वक्त याजूज माजूज निकल पड़ेंगे। उनकी तफसील मैं नवास बिन समान वाली हदीस में बता ही चुका हूं। अब अबू दाऊद और मुस्नद अहमद वगैरह से एक हदीस और सुन लें। अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे और ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम के दरमियान कोई नबी नहीं, और वो नाजिल होंगे। जब तुम उनको देखो तो पहचान लेना। उनका कदो कामत म्याना रंग सुर्ख व सफेद होगा, हल्के जर्द रंग की 2 चादरों में होंगे। सर के बाल अगरचे भीगे हुए न होंगे, तब भी चमक और सफाई की वजह से यूं महसूस होगा जैसे पानी के कतरे टपक रहे हैं। इस्लाम की खातिर कुफ्फार से क़िताल करेंगे, बस सलीब तोड़ डालेंगे, खिंजीर को कत्ल करेंगे और जिजिया लेना बंद कर देंगे। अल्लाह उनके सिवा तमाम अदियान व मज़ाहिब को खत्म कर देगा। उन्हीं के हाथों दज्जाल को कत्ल कराएगा। बस ईसा अलैहिस्सलाम जमीन में 40 साल रहकर वफात पाएंगे और मुसलमान उनकी नमाज जनाजा पढ़ेंगे। मुस्लिम की एक रिवायत में यह भी है कि ईसा अलैहिस्सलाम हज या उम्रा या दोनों करेंगे, और ये कि तमाम अहले किताब ईसा अलैहिस्सलाम की मौत से पहले उनकी तस्दीक करेंगे, यानी उन पर ईमान ले आएंगे। उनकी वफात के बाद मुसलमान एक शख्स को अपना अमीर चुन लेंगे। उस अमीर की मौत के 30 साल गुजरने न पाएंगे कि कुरान सीनों से उठा लिया जाएगा, पहाड़ अपने मरकजों से हट जाएंगे। फिर एक खुशगवार हवा चलेगी जो मोमिनीन की रूहें कब्ज करेगी। फिर दुनिया में सिर्फ बदतरीन लोग रह जाएंगे, उन्हीं पर कयामत आएगी। सूर फूंका जाएगा। सूर फूंके जाने की चंद आयात सुन लें। यौम युनफ़ख़ु फ़िस्सूरि व नहशुरुल मुजरिमीन यौमइज़िन ज़ुर्क़ा। जिस रोज सूर फूंका जाएगा और हम गुनाहगारों को जमा करेंगे और उनकी आंखें नीली नीली होंगी। फ़इज़ा नुफ़िख़ फ़िस्सूरि फ़ला अंसाब बैनहुम यौमइज़िन वला यतसाअलून। फिर जब सूर फूंका जाएगा तो ना तो उनमें क़राबतें रहेंगी और ना एक दूसरे को पूछेंगे।
وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ۔ اور جس روز سور پھونکا جائے گا تو آسمانوں اور زمین والے سب گھبرا اٹھیں گے مگر جسے اللہ چاہے، اور سب اس کے پاس عاجز ہو کر چلے آئیں گے۔ اس کا کیا مطلب ہے مگر وہ جسے اللہ چاہے؟ مطلب یہ کہ اللہ کے محبوب بندوں کو اس وقت بھی کوئی گھبراہٹ نہیں ہوگی۔ اور سنیے، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون۔ اور سور کے پھونکے جاتے ہی سب کے سب اپنی قبروں سے اپنے پروردگار کی طرف تیز تیز چلنے لگیں گے، کہیں گے ہائے ہائے، ہمیں ہماری خوابگاہوں سے کس نے اٹھا دیا؟ یہی ہے جس کا وعدہ رحمان نے دیا تھا اور رسولوں نے سچ سچ کہہ دیا تھا۔ یہ صرف ایک زور کی آواز ہوگی اور سب کے سب ہمارے روبرو حاضر کر دیے جائیں گے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ۔ اور سور پھونکا جائے گا تو آسمانوں اور زمین والے سب بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے مگر جسے اللہ چاہے۔ پھر دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو فوراً سب کھڑے ہو کر دیکھنے لگیں گے۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ۔ جب سور میں ایک پھونک مار دی جائے گی اور زمین اور پہاڑ اٹھا لیے جائیں گے، پھر ایک ہی چوٹ میں ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے، تو اس روز واقع ہونے والی واقع ہو جائے گی، یعنی قیامت۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، سور کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا، وہ قرن ہے جو پھونکا جائے گا۔ حدیث میں ہے کہ اس کا دائرہ آسمانوں اور زمینوں کے بقدر ہے۔ اسرافیل اس میں پھونکیں گے۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں کیسے آرام حاصل کروں حالانکہ سور پھونکنے والے فرشتے نے سور کا لقمہ بنا لیا ہے، یعنی اس پر منہ رکھ دیا ہے، پیشانی جھکا دی ہے اور انتظار میں ہے کہ کب حکم دیا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس وقت لوگوں کا یہ حشر ہوگا، مارے گھبراہٹ کے آنکھیں کیری ہو رہی ہوں گی، ایک دوسرے سے چپکے چپکے کہہ رہے ہوں گے، دنیا میں تو ہم بہت ہی کم رہے، زیادہ سے زیادہ 10 دن رہے ہوں گے۔ اللہ ان کی اس پوشیدہ بات چیت کو بھی بخوبی جانتے ہیں۔ ان میں سے ایک عاقل اور کامل آدمی کہے گا، 10 دن بھی کہاں، ہم تو صرف ایک ہی دن دنیا میں ٹھہرے۔ غرض کفار کو دنیا کی زندگی ایک خواب معلوم ہوگی۔ اس وقت وہ قسمیں کھا کھا کر کہیں گے کہ ہم تو دنیا میں بس ایک گھڑی ہی ٹھہرے۔ سورہ طٰہٰ کی آیت کی یہ تفسیر ابن کثیر میں ہے۔ اب میں اپنی بات کو لپیٹتا ہوں، ترتیب سے واقعات بیان کرنے کی کوشش کروں گا، یعنی زمانے کے اعتبار سے ان کو ترتیب دینے کی کوشش کروں گا، تاکہ اس بات کی وضاحت ہو جائے کہ کون سا واقعہ پہلے اور کون سا اس کے بعد پیش آئے گا۔ قیامت کی بڑی بڑی علامات میں
سرزمین حجاز سے آگ کا نکلنا، یہ واقعہ پیش آ چکا ہے۔ اس طرح فتنہ تاتار بپا ہو چکا، گھر گھر سے گانے بجانے کی آوازیں ہم سن رہے ہیں، بے حیائی عام ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، والدین کی نافرمانی کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں، باپ کے مقابلے میں لوگ دوستوں کو ترجیح دیتے ہیں، یہ بھی اب عام بات ہے۔ میں تو اب ان علامات کو ترتیب وار بیان کروں گا جن کو ابھی معرض وجود میں آنا ہے، لیکن ان میں سے عام علامات جو اب دیکھنے میں آ رہی ہیں بتاتا چلوں۔ یہ مختلف احادیث میں موجود ہیں، یہاں ان کو جمع کر رہا ہوں۔ یہ تمام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں۔ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ دین پر قائم رہنے والے کی حالت اس شخص کی طرح ہوگی جس نے انگارے کو مٹھی میں پکڑ رکھا ہو۔ دنیاوی اعتبار سے سب سے نصیب والا وہ ہوگا جو خود بھی کمینہ اور اس کا باپ بھی کمینہ ہو۔ لیڈر بہت اور امانت دار کم ہوں گے، قبیلوں اور قوموں کے لیڈر منافق، رذیل ترین اور فاسق ہوں گے، بازاروں کے رئیس تاجر ہوں گے، پولیس کی کثرت ہوگی، وہ ظالموں کی پشت پناہی کرے گی، بڑے بڑے عہدے نااہلوں کو ملیں گے، لڑکے حکومت کرنے لگیں گے، تجارت بہت زیادہ پھیل جائے گی، یہاں تک کہ تجارت میں عورت اپنے شوہر کا ہاتھ بٹائے گی، ناپ تول میں کمی کی جائے گی، لکھنے کا رواج بہت بڑھ جائے گا، مگر تعلیم صرف دنیا کے لیے حاصل کی جائے گی۔ قرآن کو گانے بجانے کا آلہ بنا لیا جائے گا، یعنی گا گا کر پڑھیں گے۔ ریا، شہرت اور مالی فائدے کے لیے قرآن کو گا گا کر پڑھنے والوں کی کثرت ہوگی، فقہا کی قلت ہوگی، علماء کو قتل کیا جائے گا۔ ان پر ایسا وقت آئے گا کہ وہ سرخ سونے سے زیادہ اپنی موت کو پسند کریں گے۔ اس امت کے آخری لوگ پہلے لوگوں پر لعنت کریں گے۔ امانت دار کو خائن اور خائن کو امانت دار کہا جائے گا، جھوٹے کو سچا اور سچے کو جھوٹا کہا جائے گا، اچھائی کو برا اور برائی کو اچھا سمجھا جائے گا، اجنبی لوگوں سے حسن سلوک کیا جائے گا اور رشتہ داروں کے حقوق پامال کیے جائیں گے، بیوی کی اطاعت اور ماں باپ کی نافرمانی کی جائے گی، مسجدوں میں شور و شغب اور دنیا کی باتیں ہوں گی، سلام صرف جان پہچان کے لوگوں کو کیا جائے گا، حالانکہ سلام ہر مسلمان کو کرنا چاہیے، چاہے اس سے جان پہچان ہو یا نہ ہو۔ طلاقوں کی کثرت ہوگی، نیک لوگ چھپتے پھریں گے، کمینے لوگوں کا دور دورہ ہوگا، لوگ فخر اور ریا کے طور پر اونچی اونچی عمارات بنانے میں ایک دوسرے کا مقابلہ کریں گے، شراب کا نام نبید، سود کا نام نفع اور رشوت کا نام ہدیہ رکھ کر ان کو حلال سمجھا جائے گا۔ سود، جوا، گانے بجانے کے آلات، شراب خوری اور زنا کی کثرت ہوگی، بے حیائی اور حرامی اولاد کی کثرت ہوگی، دعوت میں کھانے پینے کے علاوہ عورتیں بھی پیش کی جائیں گی، اچانک اموات کی کثرت ہوگی، لوگ موٹی موٹی گدیوں پر سواری کر کے مسجدوں کے دروازوں تک آئیں گے، ان کی عورتیں کپڑے پہنتی ہوں گی لیکن لباس باریک اور چست ہونے کی وجہ سے ننگی ہوں گی، ان کے سر بختی اونٹوں کے کوہانوں کی طرح ہوں گے، یعنی وہ اس طرح بال بنائیں گی تو اونٹ کے کوہان نظر آئیں گے، مٹک مٹک کر چلیں گے، لوگوں کو اپنی طرف مائل کریں گے، یہ لوگ نہ جنت میں داخل ہوں گے نہ اس کی خوشبو پائیں گے، مومن آدمی ان کے نزدیک باندی سے بھی زیادہ رذیل ہوگا، مومن ان برائیوں کو دیکھے گا مگر روک نہیں سکے گا، جس کی وجہ سے وہ اندر ہی اندر کڑھتا رہے گا۔ یہ تمام علامات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں بیان فرمائی جب ان کا تصور بھی مشکل تھا، لیکن آج ہم اپنی آنکھوں سے ان سب کو دیکھ رہے ہیں۔ کوئی علامت اپنی انتہا کو پہنچی ہوئی ہے، کوئی ابھی ابتدائی مرحلے میں ہے۔ جب یہ سب علامات اپنی انتہا کو پہنچ جائیں گی، اس وقت قیامت کی بڑی بڑی اور قریبی علامات کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، جو مختصراً دوبارہ عرض کرتا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام کی آمد سے قبل مسلمان امام مہدی کی قیادت میں رومیوں سے جنگ کریں گے
اور جنگ میں قسطنطینیہ کو فتح کریں گے۔ جب یہ لوگ مال غنیمت جمع کر رہے ہوں گے تو شیطان کی طرف سے دجال کے نکل آنے کی جھوٹی خبر مشہور ہوگی۔ جب لشکر کے لوگ واپس شام پہنچیں گے تو دجال واقعی نکل آئے گا اور اس کے ساتھ 70,000 اصفہان کے یہودی ہوں گے۔ جب دجال کا فتنہ اپنے عروج پر ہوگا تو اس وقت عیسیٰ علیہ السلام کا دمشق کی مشرقی سمت سفید مینارے پر فجر کے وقت نزول ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام دجال کا تعاقب کریں گے اور اسے لد کے مقام پر قتل کریں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام صلیب کو توڑیں گے اور یہودیوں کو چن چن کر قتل کریں گے اور خنزیر کو قتل کریں گے۔ ان کے زمانے میں کوئی بھی غیر مسلم نہیں رہے گا، تمام لوگ اسلام لے آئیں گے، ہر طرف امن و امان ہوگا، آپس میں پیار محبت ہوگا اور نفرت و بغض دلوں میں باقی نہ رہے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے ہی میں یاجوج ماجوج نکلیں گے اور ہر طرف تباہی پھیلائیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کریں گے جس کے نتیجے میں وہ ہلاک ہو جائیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں 40 سال اور ایک روایت کے مطابق 45 سال رہیں گے۔ ان کے زمانے میں پوری دنیا میں ایک بھی کافر نہیں رہے گا، جہاد موقوف ہو جائے گا، نہ خراج وصول کیا جائے گا اور نہ جزیہ، مال و زر کی فراوانی ہوگی۔ جب آپ کی وفات ہوگی تو مسلمان آپ کی نماز جنازہ پڑھیں گے اور آپ کو دفن کریں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد ایک جانور زمین سے نکلے گا جو لوگوں سے باتیں کرے گا۔ اس کے بعد زمین میں دھنس جانے کے 3 واقعات ہوں گے، ایک مشرق میں، دوسرا مغرب میں اور تیسرا جزیرہ عرب میں۔ قیامت کی ایک بہت بڑی علامت یہ ہوگی کہ سورج ایک روز مغرب سے طلوع ہوگا، جسے دیکھتے ہی تمام کافر ایمان لے آئیں گے، لیکن اس علامت کے ظاہر ہونے کے بعد کسی کا ایمان لانا قبول نہیں کیا جائے گا اور گناہ گار مسلمانوں کی اس وقت کی توبہ بھی قبول نہ ہوگی۔ ایک خوشگوار ہوا چلے گی، وہ تمام مومنین کی روحیں قبض کر لے گی اور کوئی مومن پوری دنیا میں زندہ نہیں رہ جائے گا۔ پھر دنیا میں صرف بدترین لوگ رہ جائیں گے، وہ گدھوں کی طرح کھلم کھلا زنا کریں گے، پھر پہاڑ دھن دیے جائیں گے، بالآخر انہی بدترین لوگوں پر قیامت آئے گی۔ زمین نیچے سے اوپر تک کپ کپائے گی اور جتنے مردے اس میں ہیں سب کو نکال باہر کرے گی۔ پہاڑ اس دن دھنی ہوئی روئی کے گالوں کی طرح اڑتے پھریں گے، زمین لپیٹ دی جائے گی۔ اس دن ہر نیک اور بد کا انجام ظاہر ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے فضل و کرم سے اس دن کی سختیوں سے بچائے، آمین۔